آپ کی لائف جو ایک عمومی تاثر ہوتا ہے کہ اگر ایک بہت بڑا آفیسر ہے لائک وائس چانسلر ہے تو بہت پورا سا زندگی ہے، کوئی مسائل نہیں. لیکن جب ہم ان سے اندرون خانہ جان رہے ہیں جو جن پہلوؤں پہ آپ نے ابھی نظر ثانی کی، تو یقینی طور پہ وہ ایک مشکل اور ٹف لائف ہے جس میں بہت سے مسائل ہیں آپ کی نجی سطح کے بھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جب وائس چانسلر نہیں بنے تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے یا اس سے پہلے جس یونیورسٹی میں سرو کرتے تھے، آپ کی زندگی کے کوئی ٹارگیٹس ہوں گے کہ جو آپ نے سیٹ کیے ہوں گے لانگ رن کے اندر کہ میں اپنی ایج کے اندر یہ چیزیں اچیو کرنا چاہتا ہوں. بٹ سیم یہ ایک ہو گیا براڈر پرسپیکٹ. جب آپ اسے تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں تو بینگ اے وائس چانسلر جب آپ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو جوائن کیا ہوگا تب بھی آپ کے مائنڈ میں چیزیں ہوں گی کہ اتنا میرا ٹینیور ہے 3 ایئرس سم تھنگ میرا ٹینیور ہے، اس میں یہ چیزیں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں. اب جب ہم اس ٹائم بائی دا اینڈ آف اپریل 22 بیٹھے ہیں اور آلموسٹ آپ 1 ایئر اینڈ سم فیو منتھس ہیں جو آپ کے رہتے ہیں بینگ اے وائس چانسلر، کتنے آپ سیٹسفائڈ ہیں ان ٹارگیٹس کو جو آپ نے سیٹ کیے تھے، اور ابھی کون سے ایسے ٹارگیٹس ہیں جو آپ کی نظر میں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اچیو کرنے ہیں اپنے اس ٹینیور کے اندر؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں اگر کچھ ٹارگیٹس میٹ ہوئے ہیں اور کچھ ٹارگیٹس میں توقعات سے بہتر پروگرس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میرے اوپر بلیسنگ ہی رہی. اچھا، اب جن ٹارگیٹس میں میں تھوڑا توقعات سے پیچھے ہوں اگر، تو میں ڈیفینیٹلی اس میں سمجھتا ہوں کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنا ذہن استعمال کر کے انوویشن اور کریٹیوٹی سے جو راستے میں اس کے رکاوٹیں ان کو اوور کم کرنا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جس طرح اس نے کچھ معاملات میں بہت زیادہ فضل و کرم کیا پروگرس کا، تو اب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے میں اپنے وہ کامیابیاں یا وہ گنوانے کے بجائے میں جیسا آپ نے سوال بھی کیا کہ کہاں پہ پیچھے ہیں ہم، تو ڈیولپمنٹ، فزیکل انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ چیلنجنگ رہی. اس میں جو ریسورسز فائنینشیل اویلیبل ہوئی وہ ادارہ جاتی رہی، یعنی ہم نے اپنی انکم بڑھائی تو ریسورسز اویلیبل ہوئی، لیکن وہ اتنی نہیں تھی جتنا جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے چاہیے. تو جہاں سرکار کی طرف سے کنٹریبیوشن آنا چاہیے تھا اتنا نہیں آ سکا، تو وہ اس کو میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا کہ وہ سرکار کی طرف سے آئے. ٹھیک ہے، اور جو ادارہ جاتی ہے اس کو بھی بڑھانے کی دونوں میں کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ یعنی اس حد تک ہو جائے کہ بس کمپلیشن دوسرے لوگ بھی کر لیں، یعنی میرے جانے کے بعد نظر آ رہا ہو کہ بس اب یہ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ آدھا نہیں ہوا ہوا، یہ 90% ہوا ہوا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اگر تو وہ آدھا ہوگا تو پاکستان کی جو ٹینڈنسی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ایک مقبرہ بن جاتا ہے. تو میں چونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے. تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میرے کیے ہوئے جو پروجیکٹس انیشیٹ کیے ہوئے وہ 90% سے زیادہ تکمیل کی طرف ہوں کہ بہت کم حصہ رہ جائے، یا تو وہ 100% کمپلیٹ ہو جائیں یا اس حد تک ہوں کہ تو ڈیولپمنٹ ایک ہے. اچھا، دوسرا جو کریکولر چینجز ہیں، یعنی ایک تو تھے کہ نئے پروگرام شروع کرنا، اس میں تو بہت کامیابی ہے، لیکن ایگزسٹنگ پروگرامز کے اندر وہ جو کامن کورسز والا ہے موڈیفائی کرنا، وہ ان کے اندر وہ لے کے آنا اور ان کی ڈیلیوری کو سٹینڈرڈائز کرنا. تو اس کی ایک بہت اچھی اسکیم، یعنی آہستہ آہستہ جب انسان کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کو خود کلیئر ہوتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کا بہترین اپروچ کیا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سرا ملتا ہے، یعنی وہ راستہ ملتا جاتا ہے. تو ابھی مجھے وہ راستہ نظر آ رہا ہے اور میری کوشش ہوگی 1.25 سال میں وہ ٹرانسفارمیشن پرماننٹ تو نہیں ہوگی لیکن وہ سسٹم ان پلیس آ جائے گی. وہ پرماننٹ سی کرنے کے لیے اس کو 5-6 سال چاہیے ہوں گے، کیونکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اونرشپ، یعنی کہ میرے جانے کے بعد بھی اس کو چھوڑے نہیں. یعنی میرے دور میں اب ظاہری بات ہے وائس چانسلر کا ٹینیور 4 سال ہی ہے. اب فطرت میں جیسے بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کسی جانور کا بچہ 2 سال میں پیدا ہوتا ہے، کسی کا 6 مہینے میں. تو فطرت میں مختلف چیزوں کا جو جیسٹیشن پیریڈ ہے وہ الگ ہے. سورج 365 دن زمین لیتی ہے سورج کے گرد گھومنے میں، چاند زمین کے گرد گھومنے میں شاید 29 دن لیتا ہوگا. تو ہر چیز میں مختلف ڈیوریشن ہے. تو میں بھی جو چیزیں کر رہا ہوں، کوئی پروجیکٹ 6 مہینے کا ہوتا ہے، کوئی سال کا، کچھ ڈیلیز کی وجہ سے کچھ ہم اوور وہ ہو جاتے ہیں ایکسائٹیڈ، یعنی کوشش ہوتی ہے کہ جو 3 سال کی چیز اس کو 2 سال میں کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ 3 سے 4 سال لے گی. تو ان وجوہات کی بنا پہ کچھ پروجیکٹس انیشیشن کرتے کرتے ایک ٹائم گزر جاتا ہے، جو پروسیجرز ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میری یا اسلامیہ یونیورسٹی کی ناکامی کی وجہ سے ہے کہ وہ 100% کمپلیٹ نہیں ہوں گے، لیکن ہم اوور ایمبیشس، میری ہمیشہ نیچر رہی کہ زیادہ
وہ کہتے ہیں نا لو ایم اینڈ ناٹ فیلئر از اے کرائم، یعنی اگر آپ زیادہ کرنے کی کوشش کریں لیکن کم کر لیں تو وہ ناکامی نہیں ہے، لیکن شروع میں کہہ دیں کہ میں نے زیادہ کرنے نہیں کہ شاید میں ناکام ہو جاؤں، یہ جو ہے سوچ یہ غلط ہے. low aim is a crime. Failure to achieve the whole target is not a crime. Because even if you try something very high, اگر آپ کو وہ نہ بھی ملے تو اس کے قریب کوئی ہوتی وہ بھی ہائی ہوتی. ہاں جی بالکل. اور وہ جو قریب آپ کی فیلنگز ہیں بائی دا اینڈ آف یور ٹینیور، تو آپ فیل کر رہے ہیں یونیورسٹی کس لیول تک آپ جو ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کچھ جو وہ اشاریے ہیں وہ میٹرکس ہیں، جیسے رینکنگ ہے، جیسے پرسیپشن ہے لوگوں کا، فیڈ بیک جو آ رہا ہے وہ تو پازیٹیو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور بھی ایشوز ہیں. جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں جب اس وقت نظر آتی ہیں تو پھر اس کے سدباب کرنا ہوتا ہے. جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈسپلن کے میٹرز، چاہے وہ امپلائیز میں ہو، ٹیچرز اور اسٹاف میں ہو یا اسٹوڈنٹس میں، وہ ان کا اسکیل بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر 1000 بچے ہوں گے اور ڈسپلن کے 10 کیسز آتے ہیں تو جب 10,000 بچے ہوں گے تو 100 کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ انٹیک بڑھاتے ہیں تو آپ زیادہ معاشرے کے لوگوں کو اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ڈفرینٹ مسائل کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ کو ان کو اپنے یہاں سے نکالنا نہیں ہے، آپ کو لے کے آنا ہے، لیکن ان کے مسائل کو بھی پھر حل کرنا ہے، اینگولیرٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل جیسے آپ نے بھی کہا تھا وہ اینگولیرٹی کو اگر راؤنڈنگ کر دیں، وہ جو پتھر دریا کے رستے میں ہوتے ہیں وہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ پہاڑ سے جب وہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بہت نوکیلے تھے، لیکن صدیوں تک پانی بہ بہ کے ان کو گول سا نرم بنا دیتا ہے کہ وہ چبھتے نہیں ہیں. تو بالکل یہ بات سے میں ایگری کروں گا کہ ہمارے پاس مختلف آئیں گی پرابلمس نوکیلی ٹائپ کی، لیکن ہم نے ان کو راؤنڈ کرنا ہے، ان کو درست کرنا ہے کہ وہ سسٹم سے حصہ بن کے آگے چلیں. سب ہر ایک انسان کی زندگی میں حصے لطیف کی جگہ ہوتی ہے، تو آپ موسیقی اور شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں. بالکل. تو کون سی موسیقی آپ کو زیادہ پسند ہے اور کس قسم کی شاعری آپ زیادہ پڑھتے ہو؟ بالکل مجھے یہ دونوں جو لطیف چیزیں ہیں، میوزک اور پوئٹری، دونوں سے بڑا لگاؤ ہے. اور جو میری تربیت ہوئی ہے، جس طرح وقت گزرا ہے، تو ظاہری بات ہے جو میوزک ہمارا سب کانٹیننٹ کا، پاکستان کا، جو کلاسیکل سے ڈرائیو ہو کے جو ہمارا پاپولر میوزک بنا، جو کلاسیکل اورینٹڈ ہے، وہ نغمات جنہیں کہتے ہیں، جو ہمارے موویز میں بھی آئے ہیں 70s 80s 90s ایون 60s کے بہت سارے، پھر ان کے ریمیکس ورژن. تو مہدی حسن ہے، احمد رشدی کے گانے ہیں، مالا ہیں. ٹائم بھی ملتا ہے سر یہ سننے کا؟ ٹائم ڈیلی نہیں ملتا، سچی بات ہے ڈیلی نہیں ملتا، لیکن جب میں سفر کرتا ہوں تو اس دوران ایک 4-6 گھنٹے کا مل جاتا ہے. تو اس دوران میرے پاس موبائل پہ ہوتے ہیں تو بلوٹوتھ کے ذریعے کر لیتا ہوں. گھر پہ کبھی کبھار یوٹیوب کی مدد سے ان کو سن لیتے ہیں. اس کا ریمیکس آج کل کوئی ایسا جس کو آپ دل سے سنتے ہیں کہ یہ لازم ہے؟ تو بہت سارے ہیں، وہ میری کلیکشن ہے، اگر میں اس میں پڑھ کے سنانا شروع کروں وہ ایک کوئی خاص نہیں ہے. ہاں جیسے سلمہ آغا کے جو دو ہیں، اس کی وہ جو فلم نکاح کے شاید ہیں کہ دل کی آرزو تھی کوئی دلربا ملے، اور ایک یہ تھا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. وہ چونکہ ہم جب کلاس 8-9 میں تھے اس زمانے میں ریلیز ہوئے تھے تو اس وقت بھی سنتے تھے. تو وہ ایک زیادہ تر یہ جو ہم میوزک سنتے ہیں یا شاعری ہے، اس میں نوسٹیلجیا بھی بہت ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس سے چلتے آ رہے ہیں. تو ایک ایسے زندگی میں جہاں ٹھہراؤ نہیں ہے، چیزیں آتی جا رہی، نئے کام، نئی چیزیں، نئے پروجیکٹ، لیکن یہ پرانی چیزیں ایک ٹھہراؤ کا شاید دل کو دیتی ہے کہ نہیں ابھی بھی وہ چیزیں موجود ہیں. حالانکہ بہت سے لوگ اس میں دنیا سے چلے گئے. اب جیسے عالمگیر شاید ابھی حیات ہوں، لیکن جب مجھے 2012 میں تمغہ امتیاز ملا تو ان کو بھی ملا تمغہ، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ان کے ساتھ ایک پرسنل ایسوسیشن ہوتی. سامنے قریش پور بیٹھے ہوئے تھے، پھر انور اقبال ایک ایکٹر ہیں، پھر عذرا، بچپن سے ان کو ٹی وی میں ہم دیکھتے رہے. تو عذرا نہیں دیکھ، عذرا آپا تھی، ہاں کافی بزرگ. وہ اماوس ایک ڈرامہ تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے، آصف رضا میر کا ایک ڈرامہ تھا اماوس، اس میں وہ والدہ بنی تھی. اس میں 3 بہنیں تھیں، بشرا انصاری تھی. تو جو والدہ بنی تھی نا، ذرا گوگل پہ سرچ کریں گے تو پورا نام آ جائے گا. تو مطلب یہ کہ اور دیگر
شعراء میں سے شعراء میں موجودہ اور پرانے. ہاں دیکھیں جو فیوریٹ ہے میرے ظاہری بات ہے کہ اقبال ہے، حالی ہیں، حفیظ جالندری کی شاہنامہ اسلام میں پوری سنتا رہتا ہوں. خلیل اللہ فاروقی کی آواز میں یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ جب میں امریکہ سے آیا تھا 90s میں تو رمضان میں روز اس کا ایک حصہ پڑھتے تھے، تو 30 دنوں میں انہوں نے پوری شاہنامہ اسلام، اور ان کا ایک خاص انداز ہے بڑا موٹیویٹنگ. تو شاہنامہ اسلام ہو گیا، مقدس سے حالی ہو گئی، وہ کلاسیکل اردو شاعری بھی بڑی پسند ہے. پھر جو جدید شعراء ہیں، چاہے فیض احمد فیض ہوں، سلیکٹڈ نظمیں ان کی جو پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، دیگر جو منیر نیازی ہیں، اور وہ خاص طور پہ ابن انشا کی 2-3 کتابیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو بہت پڑھتا رہتا تھا. تو موجودہ شعراء میں کوئی اس وقت جو آج کل کے دور میں، اچھا آج کل کے دور میں ہاں بالکل ہیں. جیسے ایک شاعرہ ہیں لتا حیا ہندوستان کی، ان کی شاعری اور اس کی تھیم اچھی لگتی ہے. خاص طور پہ ان کا یہ کہ وہ انڈیا میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے حقوق کی جو بات کرتی ہیں، اور اپنے جو معاشرے میں ان کے ظلم و ستم ہوتا ہے اس کو اس طرح کرٹیسائز کرتی ہیں کہ اپنے لیے بہت سارے خطرات مول لیتی ہیں. تو اس سے بھی ایک انسپریشن. تو زیادہ تر وہ شاعری یا قتیل شفائی کی غزلیں وہ اچھی لگتی ہیں. انور مسعود مزاح میں بڑی وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ہم تو سنتے ہیں، تو اپنے یہاں بلاتے رہیں. تو انور مسعود ظاہری بات ہے کہ جدید شعراء میں، اور یہ جیسے امجد اسلام امجد ہیں، ان کی بہت ساری شاعری بڑی اٹریکٹیو ہے. اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اپنی زندگی میں کہاں ہم چھوٹے سے بچے ہوتے تھے وارث ڈرامہ دیکھتے تھے، تحریر امجد اسلام امجد، اور کہاں وہ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے ساتھ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب انعام دیا کہ وہ چیزیں جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ بھی زندگی میں حاصل ہوئیں اس ملک کی بدولت. اس نظام کی نے ریکگنائز کیا اور وہ سب چیزیں دیں جس کے لیے کوئی ایسپائر کر سکتا ہے اپنی زندگی میں. سر ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے ایک میجر خاصہ جو میں نے محسوس کیا ذاتی طور پر، وہ آپ میں لیڈرشپ ہے. آپ ذاتی حیثیت میں آپ نے زمانۂ طالب علم میں بھی رہا، پھر آپ نے سروس کی، اب آپ ہائی لیول ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر ہیں. یہاں پہ ہے کہ آپ خود ذاتی سطح حیثیت میں آپ کس سے بینگ اے لیڈر آپ امپریس تھے؟ لیڈرشپ میں آپ کا رول ماڈل کون؟ بالکل لیڈرشپ میں 7-8 لوگ آپ کو بتاؤں گا جو میرے رول ماڈلز ہیں. البتہ جو موٹیویشن ہے وہ جو اقبال کے ہاں ایک کانسیپچول لیڈر ہے. اقبال نے وہ ایک شاہین اور شہباز اور خود ہی کا جو کانسیپٹ، خود ہی کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرو اور تبدیل بدل کے رکھ سکتے ہو. اور آپ انسٹرومنٹ ہیں خدا کی ول کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا آپ نے ذریعہ بنا ہے. وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامین پیدا. یعنی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک مظہر ہے کہ پاورفل فرشتہ ہے. یعنی کہ یہی انسان جو ہے اس کی اتنی پاور ہو جائے گی لیکن یقین کے اوپر کہ اگر اس کے اندر جب وہ اسی طرح ایک ہے کہ انداز گلستان پہ آج بھی ہو غیر ابراہیم کا ایما پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ایک تو یہ خیالی تصورات ہیں جو ایک موٹیویٹ کرتے ہیں. اچھا لیکن ظاہر بات ہے اقبال کا جو تصور ہے وہ خیالی نہیں عملی ہے. مطلب اسی لیے وہ غیرت الشہود کیا ہے ان کا فلسفہ، اور ان کا یہ ہے کہ آپ بدل سکتے ہیں اور ہر انسان کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کو یہ اس کے زندگی کا مقصد ہے، وہ خلیفہ ہے اللہ کا. وہ بالکل ایک ہیلپ لیس اینٹیٹی نہیں ہے، بلکہ جب اس کی اپنی تدبیر کرے گا تو ایک تقدیر میں وہ بدل جائے گی اگر اس کے اوپر اس کے اندر ایمان ہے. تو کانسیپچول تو فریم ورک وہ ہے، لیکن پھر ہم پریکٹیکل اگر فریم ورک کی طرف آتے ہیں تو سب سے بڑی جو ذات ہے وہ تو ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر انبیاء کرام بھی جو ہیں وہ بھی لیڈرشپ کے نمونے. قرآن پاک میں جو ان کی کہانیاں بتائی گئی ہیں اس سے ہمیں ان کی لیڈرشپ کے پہلو پتہ چلتے ہیں، ہمیں ان کے فالوورز کی شارٹ کمنگز کا پتہ چلتا ہے، فالوورز کی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے. یہ بات ہے. پھر پریکٹیکل ٹرمز میں مجھے انسپائر کیا ابن خلدون نے. وہ ایک اسکالر تھے 14 سینچری کے، لیکن نہ صرف اسکالر تھے بلکہ اسٹیٹسمین بھی تھے، ڈپلومیٹ بھی تھے، جج بھی تھے، اور پریکٹیکلی انہوں نے لائف گزاری. یعنی تو میری زندگی میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تھیوری کو میں جو بات لکھی ہے اس کو پریکٹس کر کے دیکھو، کیونکہ اگر یہ لکھی ہے تو کس حد تک یہ صحیح ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو جو یہ کہتی ہے وہ اس کا رزلٹ بھی آنا چاہیے. تو اکثر اوقات میں نے یہ پایا کہ وہ جو تھیوریز میں باتیں ہیں اگر ان کو سنسیئرلی کیا جائے، لیکن آف کورس وہ
ان تھیوری میں جب یہ بھی لکھا ہے کہ مشکلات بھی آئیں گی، لیکن جب آپ کریں گے تو پریکٹیکل رزلٹ آتے ہیں. تو اور اس کے لیے ذوق یقین بھی چاہیے. ہاں یہ ذوق یقین پیدا ہونا چاہیے. بالکل وہ اس طرح کا بھی ایک شعر ہے بالکل. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیر شمشیریں، اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بالکل یہ سارے اقبال کے اشعار تو ایک وہ ہیں. اسی طریقے سے ایک پرسنالٹی ہے محمد اسد، لوگ علامہ اسد بھی پاکستان میں کہتے ہیں. لیوپولڈ وائس ان کا نام تھا. وہ 20th سینچری میں مسلمان ہوئے تھے اور ادھر علامہ اقبال سے ملے تھے، پھر پاکستان گورنمنٹ میں رہے. ان کی بکس ہیں روڈ ٹو مکہ، ان کی ایک بک ہے جو ان کی آٹو بایوگرافی 1954 تک. ان کی لائف کو میں چونکہ ان کا بہت بڑا فین ہوں، ان کی بک پڑھتا رہا، ان کی زندگی انسپائر ہوتا رہا کہ اتنی ایڈونچرس لائف ہو سکتی. یعنی ایکچولی کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو کے ایک رسک ٹیکنگ، ایک ایڈونچر لینے کا، تو میں اپنی زندگی کو بھی سمجھتا ہوں کہ ایڈونچر ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک ڈیزاسٹر میں رزلٹ نہیں کیا. اس ایڈونچر میں مقامات آہو فغاں بہت آئے ہیں، لیکن کامیابیاں بھی اتنی آئی ہیں کہ وہ اسی اقبال کے اشعار میں جگہ جگہ اس طرح کا ہے نا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. اگر کچھ ٹریجڈی ہو بھی جائے، یعنی کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر. 1,00,000 ستاروں کا قتل ہوتا ہے تو ایک نئی صبح آتی ہے. تو وہ جو مقامات آہو فغاں ہیں وہ آتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی، لیکن اوور آل اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں بھی دی ہیں. یعنی وہ علامات بھی دکھائی ہیں کہ جو جس کا وعدہ قرآن پاک میں انہوں نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو کوشش سے جو کامیابی ہوتی یہ بھی ڈرائیو کرتی، لیکن لوگوں کی ایگزامپلس انہوں نے کیا تھا تو ہم بھی کرتے ہیں. تو انسپریشن ادھر سے بھی ہے. لیوپولڈ وائس کا میں نے بتایا، محمد اسد، قائد اعظم علامہ اقبال کی لائف سے میں انسپائر ہوتا ہوں. اور پھر اب ظاہری بات ہے پاکستان جیسا ملک ہے، لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں ان کی زندگی سے بھی میں انسپریشن لیتا ہوں. ایک ہم جس دور میں پیدا ہوئے تھے اور جس دور میں پلے بڑے، اس زمانے میں ان کی کافی امیج ٹارنش کی گئی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانیوں میں اور بہت بڑے حصے میں ان کے بارے میں نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں. لیکن جب میں نے بڑے ہو کر مطالعہ کیا تو ایک انسان کی حیثیت سے ان سے غلطیاں بھی ہوں، ان میں شارٹ کمنگ بھی ہوگی، لیکن میں نے ان کو ایک ایسی شخصیت پایا کہ جس نے ان لیمیٹیشن اور ریئل ورلڈ میں مشکلات فیس کر کے ڈیلیور کر کے اچیو کرنے کی کوشش بھی کی اور اچیو کیا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی انہوں نے زندگی گزاری جو قابل تقلید بھی ہے، انسپریشنل بھی ہے. بے شک اس کا اینڈ ایک بہت بڑی ٹریجڈی پہ ہوا، جیسے ان کو پھانسی دے دی گئی. ٹھیک ہے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہر ایک کو پھانسی ہونی چاہیے ہیرو کو. لیکن اب دنیا میں اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ. بیسکلی یہی ہے کہ آپ کو اپنے نظریات کے لیے الٹیمیٹ سیکریفائس بھی کرنی پڑ سکتی. تو باقی بھی جو ہمارے ملک کے ہیروز ہیں وہ میرے لیے انسپریشنل ہیں. اس دور میں جتنے بھی گزرے ہیں میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ انسپریشن لیتا ہوں ڈیفینیٹلی. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا کہ وہ اہم لوگوں کے نام بتائیں، تو اس لیے میں اب ان کا نام لیتا ہوں. حالانکہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ تھا کہ جہاں پہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو ہم لوگ ان کو قابل نفرت سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کیسے کوئی ایگزامپل ہو سکتی جس طرح میں بتایا گیا تھا. لیکن جب ایک تاریخ کا مطالعہ کیا اور چونکہ کچھ حقائق جو ہے وہ محفوظ رہ جاتے ہیں آڈیوز میں، ویڈیوز میں، بکس کی صورت میں مشاہد، جب ان کو دیکھا، پڑھا، ایویلیویٹ کیا تو پھر ذرا سا ایک ڈفرینٹ شخصیت ان کی نظر آئی. قائد اعظم کی ایفرٹس سے بہت میں ذاتی طور پہ انسپائر ہوتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب چونکہ بہت سے لوگ حیات ہوتے ہیں، حکیم سعید کی زندگی بہت انسپریشنل ہے کہ آپ ان کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں. ہم خود پیدا ہوئے پلے بڑھے نونہال کو پڑھتے ہوئے کہ زندگی میں کچھ 6 یا 7 سال ایسے ہوں گے جہاں ہر مہینے ہم نونہال پڑھتے رہے، ان کے خیالات سے ہم انفلوئنس لیتے رہے اور دیگر اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے قوم میں، پاکستان میں، ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں بے تحاشا انسپریشنل ماڈلز ہیں. ایون میں تاریخ بہت پڑھتا ہوں مغل بادشاہوں کی، سلاطین کی، مسلمانوں کی، اور میں ہر عہد سے ان سے انسپریشن لیتا ہوں.
اور ڈیفینیٹلی ان میں کوئی نہ کوئی خامیاں بھی رہی ہوں گی, ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, یعنی ان کی ہر چیز 100% نہیں, لیکن حالات و واقعات ہوتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے آپ بہت پازیٹیو انسپریشن لے سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک ایجپٹ میں مملوک سلطان تھا بیبرس, اس کی زندگی سے لے سکتے ہیں کہ اس نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی, جو تقریباً 100 سال تک ناقابل تسخیر رہے تھے. تو پہلی دفعہ تاریخ کا دھارا اس نے بدلا, ماسا پلٹا, اور جو مسلمان تھے, مسلم فوج تھی, اس نے منگول فوج کو شکست دی, اور اس کے بعد پھر اس طرح ان کی طاقت اور غلبہ اور ان کا خوف نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا. میں بہت انسپریشن لیتا ہوں تاریخ میں جو مڈل ایجز میں حکمران رہے, چاہے بر صغیر میں رہے, چاہے نارتھ افریقہ میں رہے, چاہے اسپین کے جو مسلمان ہیں, ان کی تاریخ سے میں بڑی انسپریشن لیتا ہوں. نارتھ افریقہ کے جو مسلمان ہیں, تو اوور آل میں انسپریشن لیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ہماری تاریخ ہے, اور اتنے لوگ اچھے گزرے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا ریکارڈ ہم تک آ بھی گیا. بہت تو ریکارڈ نہیں آیا کیونکہ وہ بچا نہیں تاریخی طور پر, لیکن جو آیا بھی ہے اس میں اتنے رول ماڈلز ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم, وہ جو ایک شعر ہے وہ بڑا اچھا شعر ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو بات یہ ہے کہ دوسری اقوام میں بھی ہمیں اچھے لیڈر نظر آتے ہیں جنہوں نے ایسی چیزیں کی جو قابل ستائش ہیں, ایون قابل تقلید ہیں. کہ میں اپنے مشاہدے سے پہنچوں کہ جیسے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی تھے, ان پہ اتنا سیویئر پریشر آیا کہ جب رشیا نے کیوبا میں میزائلز رکھ دی, اور ان کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ کیوبا کے اوپر نیوکلیر میزائل برسا کے کیوبا کو صفحہ اصلی سے مٹا سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا جو ایک آسان فیصلہ تھا کہ اس کو نیست و نابود کر دو. وہ ایک نقطے کے برابر ہے کیوبا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو زیادہ مشکل فیصلہ تھا کہ نہیں اس کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا نیوکلیر وار تک, انہوں نے وہ کیا, جس سے ان کے اوپر بھی بہت سٹریس آیا, اور ان کے اوپر پریشر, اور ان کو اپنی کریڈیبلٹی پہ لوگوں نے ہر طرح کا. اسی طرح جو امریکہ کے ابھی حیات بھی ہیں, تقریباً 100 سال کی ان کی عمر والے, جیمی کارٹر, جب ایران امریکہ کرائسس آیا تھا ایرانی ریولوشن کے بعد, تو ان پہ بھی بڑا پریشر تھا کہ وہ ایران پہ نیوکلیر ویپن برسا کے اس کو صفحہ اصلی سے مٹا دیں, جس طرح کے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا, اور ایک یہ بھی وجہ ہے ان کو سیکنڈ ٹرم بھی پریزیڈنسی کی نہیں ملی, لیکن انہوں نے اس کو انہوں نے وہ کیا جس چیز کو وہ سمجھتے تھے صحیح. اور ان کی, یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ان کی زبان سے وہ ساری باتیں سنتے ہیں, تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنا مشکل فیصلے, یعنی پورے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک فیصلہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, جو کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. تو اسی طرح میلکم ایکس کی پرسنالٹی ہے, وہ ایک سیاہ فام مسلمان لیڈر تھے جو پہلے ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی نیشن آف اسلام, اس کا حصہ تھے, بعد میں وہ ریگولر سنی مسلمان بن گئے, لیکن وہ امریکہ میں سول رائٹس کے ایک اور بڑے لیڈر تھے. دوسری طرف وہ بھی بہت ہے, مارٹن لوتھر کنگ, وہ بھی بہت بڑے نام ہیں ان کی. میں انسپریشن دنیا میں بہت سارے لوگوں سے جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہو, ان سے میں لیتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے میں ترجیح اور فوقیت دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی رول ماڈلز بہت ہیں, اور ہمارے پریزنٹ جنریشن کو, فیوچر جنریشنز کو اپنے اس تاریخ کا اور اس کو کنٹیکسچولائز کر کے, کہ وہ چیزیں آج بھی ہم ان کوالٹیز کو اگر کریں تو ہم دنیا میں ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. سر جس طرح آپ نے ذکر کر رہے تھے انسپریشن کا اور لیڈرشپ کا, وہ ہمیں جامعہ اسلامیہ میں بھی نظر آئی, اور جیسے ہم نے دیکھا 130+ ڈپارٹمنٹس کر دیے, فیکلٹیز کی تعداد بڑھا دی. میں ایک تھرلنگ نیوز جو آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے نرسنگ سٹارٹ کیا, اس کے بعد دوسرے شعبے سٹارٹ کیے, اور اتنے ڈپارٹمنٹس کر دیے, اور میرے خیال میں دنیا کے جو کامن سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں دنیا کی یونیورسٹیز میں, اس میں 90 to 95% میری معلومات کے مطابق جامعہ اسلامیہ میں اس وقت سٹارٹ کیے جا چکے ہیں. سر کائنڈلی یہ کنفرم کیجیے گا کہ 100% ٹارگٹ جو ہے وہ ہم کب اچیو کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا 100% کر نہیں پائیں گے, 100% ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد شاید کوئی اور وائس چانسلر ہوں گے, لیکن ہم جو ایک بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں اگلا, وہ میڈیکل اور ڈینٹل کا ہے. اگر وہ اس ٹینیور میں میرے ہو جائے, ہے تو چیلنج, کوشش میں کروں گا پوری, تو بہت اچھی کوریج ہو جائے گی. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ میں نے نہیں اور ڈسپلن لانے, نیش اور ایڈوانس ڈسپلن فیکلٹی نے لانے, یعنی وہ ایک سسٹم ایسا تیار ہو جائے گا کہ پھر وہ تلاش کریں کہ کون سی چیز ہم اگلی اٹھائیں, کس چیز کا بیڑا اٹھائیں. لیکن وہ بیڑا اٹھانا قومی ضروریات کو
دیکھتے ہوئے ہی بیڑا اٹھانا ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی علوم ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت کور کرنا لگژری ہو، irrelevant ہو. ہمیں اپنے جو سوشیو اکنامک کانٹیکسٹ اس کے حساب سے جو شعبے ہیں وہ آفر کرنے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ جو سوشیو اکنامک کانٹیکسٹ ہے میرے نزدیک وہ کوئی نیرو نہیں ہے، وہ بڑا براڈ ہے. یعنی اس میں بہت گنجائش ہے. یعنی دنیا کے جتنے علوم ہیں، اگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ 100 میں سے 98% ہمارے کانٹیکسٹ میں اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسلامک یونیورسٹی آف بہاولپور کو پھر دیکھنا ہوگا کہ نیشنل کانٹیکس سے اس کو پھر تھوڑا سا ریجنل کانٹیکس میں بھی لانا ہوگا. جی دیکھیں گلوبل کانٹیکس میں تو سارے علوم کی ضرورت ہے، لیکن پھر آپ کا ایک نیشنل کانٹیکسٹ ہے، پھر ایک ریجنل ہے، پھر کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کرنی ہے کہ مارکیٹ کو کیا ضرورت ہے، کتنا خرچہ کریں گے، وہ وائبل ہوگا، کتنے لوگ چاہیے، کتنے پروڈیوس کریں. پھر اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنس کی پھر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ لوگ پروڈیوس کریں جن کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اسلامی یونیورسٹی جو کہ جنرل یونیورسٹی، تو ہمارا زیادہ فوکس ہوگا ہمیشہ ایسے شعبوں کو جس کی ماس مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ ہے. سر یہ پرسنل سا کوشچن ہے، زندگی کی کوئی خواہش جو فوراً پوری ہوئی، کوئی ایک خواہش جو پوری نہیں بنا مانگے نہیں؟ خواہش تھی لیکن مل گئی. ہاں نہیں بالکل صحیح ہے. اس کا مجھے ایک منٹ سوچنے کا موقع دیں. کہ اس پہ آپ نے دعا نہیں کی، اسٹرگل نہیں کی، ایفرٹ نہیں کی، اللہ نے دے دی. اچھا ہاں، اس طرح کی پھر وہ منڈین سی چیزیں، جیسے گھر مجھے والد صاحب نے اپنا گھر جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 35 سال کی انہوں نے گفٹ میں گھر دے دیا، تو وہ ایک سہولت، ایک ذہنی سکون جیسے ہوتا ہے وہ مل گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دوسرے کاموں میں استعمال کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں سے اس طرح کا سکون دیا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اپنا گھر ہر انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ سکے، رہنے کے لیے گھر ہو، شیلٹر ہو، کہ جس کو یہ پریشانی تھی. جبکہ ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جنریشن گزر جاتی ہیں، ایک جنریشن کوشش کرتی ہے وہ زمین تک سے لے آتی ہے، ایک اگلی جنریشن اس پہ گھر بناتی ہے. تو یہ ایک فطری انسان کا ایک ضرورت ہے اس کا عمل ہے کہ آشیانہ میرا اپنا. ہاں، لیکن وہ دوسرا میں بار بار جس کو مل جاتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، شاہین بناتا نہیں آشیانہ. تو وہ ہم پہ جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو ناشکری کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں آشیانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن بہرحال وہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ آشیانہ ٹیمپرری ہے. جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا گھر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ صورت ہے قرآن پاک میں کہ وہ فرعون کی جو بیوی تھی اور حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں، انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اپنے جنت میں گھر دیں اور جنت میں محل دیں بجائے دنیا کے گھر کے. تو اصل گھر تو وہ والا ہوتا ہے. تو یہ دوسری آپ نے یہ پوچھی کہ ایک ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکی ہو. ہاں، وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے. تو شاید یہ لسٹ لمبی ہوگی. زندگی کے ہر ورق پہ جا بجا تحریر ہے، چاہیے تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا، اور چاہیے تو یہ تھا. تو ایسا ہے، ہر کی زندگی میں ہوتا ہے. ہماری سر بڑی خواہش ہے، دعائیں ہیں کہ آپ اگلا ٹینیور بھی لیں یہاں پہ، اور یہ جو پروجیکٹس اور یہ جو اچیومنٹس ہیں ان کو اور ملٹیپلائی کریں اور مستفیض کریں جنوبی پنجاب کو. تو آپ نے جو ایم ڈی کا میڈیکل اور ڈینٹل کی بات کی، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بھارت صاحب کے دور میں بھی یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا، ایفرٹ ہوئی تھی. تو اس میں بھی تھوڑا سا انوالو رہا، ان کے ساتھ میری وہ اٹیچمنٹ تھی. انہوں نے بائی چانس وہ میری ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، اور انٹرویو کے دوران ہو گئی تھی. جب میں یہاں سلیکشن میں آیا، انٹرویو ہوا تو اسی دوران تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ رکھا کافی دیر تک، اینڈ تک بلکہ. تو اس میں NIH امریکہ کے ساتھ ان کا کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا، وہاں سے ان کے بڑے اچھے کانٹیکٹ، جی MD اور FCPS کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. لیکن نیکسٹ بھی وائس چانسلر صاحب آئے جیسے تو اس کو کلوز کر دیا گیا. ہاں تھوڑا سا یہ ہے، وہ ماشاء اللہ ان کے بڑے کانٹیکٹس اور لنکس تھے، اچھی بات ہے. میں تھوڑا سا آن گراؤنڈ ریئلٹی پرسن ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو پیرا میڈیکل پروگرام شروع کیے ہیں میڈیکل ہیلتھ سائنسز کے، وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں کہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. بہت تو کیک واک تو نہیں ہوگا، بیڈ آف روزز نہیں ہوگا، کیونکہ نرسنگ بھی آسان نہیں تھا ہمارے لیے اسٹارٹ کرنا. تو میڈیکل اور ڈینٹل اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ہم یوں کریں ہو جائے گا، لیکن ہم نے تھوڑا بہت گراؤنڈ ورک کر لیا ہے. مزید سیگمنٹس کے لیے ہم آپ سے انشاءاللہ. تھینک یو.